تو ایک حساب سے انتہائی امیر زبان، انتہائی امیر زبان، کبھی نہیں جھجکتی کسی نئی چیز سے، کبھی نہیں گھبراتی کسی پرانی چیز کو آگے لے کے چلنے کے لیے۔ کسی زبان کا ادب ہو، کسی زبان کا سرمایہ ہو، اردو اسے قبول کرنے کو تیار ہے، یہاں تک کہ لفظ بھی۔ ہم ہمیشہ دوسری زبانوں سے لفظ لے لیتے ہیں اور جب ہم انہیں اپنا بناتے ہیں تو لہجہ اپنا دے دیتے ہیں۔ صحیح۔ جب وہ ہمارا لہجہ ہو جاتا ہے، ہوگا انگریزی میں انجن، اردو میں انجن ہے سو انجن ہے۔ صحیح ہے، بہت خوب۔ تو جب کوئی زبان لہجے میں ڈھل جاتی ہے تو پرائی نہیں رہتی۔ اگر اور ساری ذمہ داری ہم دیتے ہیں کہ تم اسے نہیں مانتے اور تم اسے نہیں مانتے، بڑے نہیں مانتے، نوجوان نہیں مانتے، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ اردو سے زیادہ امیر زبان کوئی نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اردو سے زیادہ غریب زبان کوئی نہیں، کہ اس زبان کے لیے ہر کوئی پوچھتا ہے کہ یہ کس کی زبان ہے۔ ہندوستان میں سوال ہوا مسلمانوں کی زبان، چلیے ہم تھوڑی دیر کو خوش ہو گئے کہ اور کچھ ہمارا تھا یا نہیں تھا، ایک زبان تو ہماری تھی۔ لیکن پاکستان میں پوچھی تو لوگ کہتے ہیں اردو ہماری زبان تو نہیں، ہماری زبان تو کچھ اور ہے، ہم تو سندھی بولتے ہیں، ہم پنجابی بولتے ہیں، ہم بلوچی بولتے ہیں، ہم پشتو بولتے ہیں۔ اور نواب اکبر بگٹی کے بقول کہ میں 7000 سال سے بلوچی اور صرف 1500 برس سے مسلمان ہوں، ماشاء اللہ، تو میں اس کو کیسے مان لوں؟ ٹھیک، نہ مانیے، نہ مانیے، لیکن ہر زبان کو ایک بولنے والا چاہیے اور ہر بولنے والے کو ایک زبان چاہیے۔ بہت صحیح۔ یہ دو ملی ہوئی باتیں، انہیں آپ الگ نہیں کر سکتے۔ اردو کسی خطے کی زبان نہیں، کسی گروہ کی زبان نہیں، کسی طبقے کی زبان نہیں۔ اردو صرف واحد ایک چیز کی زبان ہے کہ کچھ تم بڑھو کچھ ہم بڑھیں۔ تب اردو کا فاصلہ طے ہوا۔ میں مغلوں کی اعلی ظرفی کی بہت قائل ہوں اور یہ بات مسلسل کہتی ہوں کہ وہ خود ڈھیروں زبانیں بولتے آئے تھے، عربی، فارسی، ترکی، چینی۔ کون سی زبان تھی جو مغل نہیں بولتے تھے؟ مگر جب وہ ہندوستان پہنچے تو ٹھٹک کے کھڑے ہوئے، اور ان کے ٹھٹکنے میں یہ تھا کہ اگر ہم یہ زبان بولتے رہے تو یہاں کے لوگوں سے ہماری شناسائی نہیں ہوگی، ہم ان میں کبھی نہیں مل پائیں گے۔ اور انہوں نے سے کہا کچھ آپ آگے بڑھیے، کچھ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ 135 لہجے تھے جب مغل ہندوستان آتے ہیں، اور انہوں نے ایک لہجہ اختیار کیا جسے اردو کہا۔ ایک اور لطف کی بات شروع ہوئی کہ اردو ترکی زبان کا لفظ ہے، اور اردو کو ترکی میں لشکر کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ 1984 کی بات ہے۔ میں غریب، نہ اہل نہ قلم میرے ہاتھ میں، دونوں چیزیں نہیں، مگر سرکار کی ملازم تھی، اس لیے مجھے بھیجا گیا کہ میں اس کانفرنس میں جاؤں۔ میں کہا نہ میں ادیب ہوں نہ شاعر تھا کچھ، کیوں مجھے بھیجتے؟ نہیں بھیجا گیا۔ پہلا جملہ میرے محبوب نے اپنے خطبے کا فرمایا کہ مجھے شاعر اور ادیب اس لیے پسند نہیں کہ وہ اظہار کرتے ہیں، اور مجھے استاد اس لیے پسند نہیں کہ وہ سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ اچھا، یہ پھر ان کا خطبہ عالیہ جاری رہا، آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کی علمی سطح کیا تھی۔ اس کے بعد انہوں نے سوال و جواب کے لیے اجازت دی، اور اس فرزانوں کی مجلس میں ایک ہی دیوانہ ہاتھ اٹھ سکتا تھا، اور اس وقت یہ نہیں ہوتے تھے ایسے مائک، وہ درمیان میں کھڑا کر دیتے تھے، آپ کو چل کے وہاں تک جانا۔ اور میں نے کہا جناب صدر عالی وقار و محترم، آپ نے فرمایا کہ آپ کو ادیب بھی پسند نہیں اور آپ کو استاد بھی پسند نہیں، مگر میں نے جن ادیبوں کو پڑھا اور جن استادوں نے مجھے پڑھایا، انہوں نے مجھے یہ سکھایا کہ پروردگار عالم ادیب ہے
اور رسول استاد، آپ کو دونوں پسند نہیں؟ نہ تہذیب ہمارا مسئلہ رہا نہ اخلاق ہمارا مسئلہ رہا، ہم دونوں سے بے خبر ہوئے. اور اخلاق اور تہذیب کے لیے زبان چاہیے ہوتی ہے، بد زبانی کی کوئی زبان نہیں ہوتی. بہت خوب. اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ جیسے ہی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن ہو.